السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنت اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں قادیانی حضرات سے جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر بات ہوتی ہے تو ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے متعلق وہ طرح طرح کی کچھ بحثیاں کرتے ہیں، طرح طرح کی حجتیں کرتے ہیں، طرح طرح کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہی نہیں کہ وہ کسی کو آسمان پر اٹھا لے، کبھی کہتے ہیں کوئی آسمان پر زندہ نہیں جا سکتا، کبھی کہتے ہیں کوئی آسمان پہ اتنی دیر زندہ نہیں رہ سکتا، کبھی کچھ کہتے ہیں تو کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تو یہ جو تمام حضرات اور یہ تمام تمسخر اڑانا ان کا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ان کے پاس اپنے دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن جب مسلمان اپنا دعویٰ ثابت کر دیتے ہیں تو وہ لاجواب ہونے کے بعد پھر اس طرح کے آگے سے تمسخر اڑانا، حجتیں کرنا اور اس طرح کے اعتراضات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اب میں آپ کو مرزا غلام قادیانی کی ایک عبارت دکھاتی ہوں جسے پڑھ کے آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بارے میں طرح طرح کے تمسخر اڑاتے ہیں، خود ان کے مرزا قادیانی نے کیا لکھا ہوا ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے: ھذا ھو موسیٰ فتى اللہ الذی اشار اللہ فی کتابہ الی حیاتہ وفرض علینا ان نؤمن بانہ حی فی السماء ولم یمت ولیس من المیتین۔ یہ وہی موسیٰ مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اور ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم اس بات پر ایمان لاویں کہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہے اور مردوں میں سے نہیں۔ اب سنیے ذرا، مرزا قادیانی اپنی ایک اور کتاب روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 221 پر لکھتا ہے: بل حیات کلیم اللہ ثابت بنص القرآن الکریم، بلکہ حیات کلیم اللہ نص قرآن سے ثابت ہے۔ الا تقرأ فی القرآن ما قال اللہ تعالی عز وجل، کیا تو نے نہیں پڑھا قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، اور نہ کرو تم شک اس سے ملاقات میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات میں شک نہ کریں۔ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْآيَاتِ نَزَلَتْ فِي مُوسَىٰ، یہ آیت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ فَهِيَ دَلِيلٌ صَرِيحٌ، اور یہ کھلی کھلی دلیل ہے، عَلَىٰ حَیَاتِ موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات پر۔ لَإِنَّهُ لَاقِي رسول اللہ، بے شک ان کی ملاقات ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ وَالْأَمْوَاتُ لَا يُلَاقُونَ الْأَحْيَاءَ، اور مردے زندوں سے نہیں ملتے۔ تو ناظرین اکرام، مرزا قادیانی کے ان دونوں حوالوں سے یہ بات واضح ہوگی کہ مرزا قادیانی کا نہ صرف یہ عقیدہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ آسمان پر موجود ہیں، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس چیز پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے۔ وہ لکھتا ہے: وَفُرِضَ عَلَيْنَا أَن نُؤْمِنَ بِأَنَّهُ حَيٌّ فِي السَّمَاءِ، کہ ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم اس بات پر ایمان لاویں کہ وہ آسمان میں زندہ موجود ہیں۔ اب اس میں مزید کسی اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ مرزا قادیانی کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں۔ اب مجھے بتائیں، وہ قادیانی لوگ، وہ قادیانی جماعت کے مربیان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بارے میں طرح طرح کے اعتراضات گھڑتے ہیں اور لاجواب ہو جانے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ ایسے نہیں ہو سکتا تو ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے کیوں ہوا تو یہ کیوں ہوا، تو اب یہ لوگ مجھے بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مرزا قادیانی کے مطابق آسمان پر زندہ ہو سکتے ہیں، تو ان لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ مانتے وقت کیا تکلیف ہے؟ اب کوئی قادیانی مربی یا مرزا مسرور اس بات کا جواب دینا مجھے پسند کریں گے کہ اب آپ لوگ مرزا قادیانی پہ کیا فتویٰ لگائیں گے، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر ثابت کیا اور جس نے یہ بھی کہا کہ ہم پر فرض ہے اس بات کو ماننا۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک ایسی بات بتاتی ہوں جو کہ ان لوگوں نے یہاں دھوکہ دہی سے کام لیا ہوا ہے۔ یہ لوگ اس کی یہ طویل کرتے ہیں کہ اس سے مراد روحانی طور پر زندہ ہونا ہے، تو یہ طویل کرنا اور یہ جواب دینا کہ یہ روحانی طور پر زندہ کہا ہے مرزا قادیانی نے، تو یہ جواب سرے سے ہی غلط ہے ان کا، کیونکہ یہ جواب تب دیتے جب کچھ لوگ روحانی طور پر مر گئے ہوتے تو پھر ان میں سے ان انبیاء کرام کو روحانی طور پر زندہ کہہ کر بتا دیتے کہ بھئی ہم نے ان کے جو زندہ ہونے کی بات کہی ہے وہ روحانی طور پر زندہ ہونے کی بات ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں معاملہ یہ ہے کہ روحانی طور پر تو زندہ ہر کوئی ہوتا ہے، روح تو کافر کی بھی نہیں مرتی، تو پھر مرزا قادیانی کا یہاں یہ کہنے کا کیا مقصد ہے؟
ये जो लोग रूहानी तौर पर जिंदा होने का बहाना करते हैं, रूहानी तौर पर कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बिल्कुल ये फजूल सा जवाब है, क्योंकि रूहानी तौर पर तो तब कहें जब कोई रूहानी तौर पर मर गया हो। और दूसरी बात, यहाँ पर ये एक लफ्ज है वलम यमुत। इन लोगों ने यहाँ क्या काम किया है, यहाँ पर इस लफ्ज का तर्जमा ही नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि इस तर्जमे से इनका ये बहाना, जो इनकी ये तवील है इनके रूहानी तौर पर जिंदा होने की, वो तवील ही खत्म हो जानी थी। वो तवील फिर बन ही नहीं सकती थी, क्योंकि ये जो रूहानी का चक्कर इन्होंने चलाया हुआ है, उन्होंने कि रूहानी तौर पर जिंदा है, तो ये बात इनकी सिरे से ही गलत हो जानी थी। ये जो लफ्ज था, ये इनकी तवील, इनका बहाना खत्म करके इसको जुटला रहा था। इसी वजह से धोखा देने के लिए उन्होंने इसका तर्जुमा नहीं किया। वलम यमुत का मायनी है उसको मौत नहीं आई। देखिए नाज़रीन इकराम, इनका फ्रॉड, इनका धोखा चेक करे कि इन्होंने चूंकि तवील करनी थी, चूंकि इस लफ्ज से इनकी सारी तवील का रद्द हो रहा था, तो उन्होंने यहाँ फ्रॉड और धोखा क्या किया, उन्होंने वलम यमुत का तर्जुमा ही नहीं किया और अंदर से लफ्ज ही खा गए हैं। अब कोई मिर्ज़ाई बताएगा कि वलम यमुत का तर्जुमा यहाँ क्यों नहीं किया? क्योंकि वलम यमुत का मायनी है उसको मौत ही नहीं आई। तो इस लफ्ज का तर्जुमा ना करना इनके धोखाधड़ी और बददियानती को साबित करता है कि किस तरह ये लोग लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अपने ही मिर्जा कादियानी की किताबों में तहरीफात भी करते हैं। मिर्जा कादियानी ने यहाँ वलम यमुत का लफ्ज डालकर इनकी सारी तवीलों का सत्यानाश ही कर दिया है और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि उनको मौत ही नहीं आई। तो मतलब जाहिर है कि मिर्जा कादियानी के बकौल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हकीकी तौर पर जिंदा है। तो अब कादियानी हजरात मुझे जवाब दें, अब मिर्जा कादियानी पे क्या फतवा लगाएंगे? मुझे आप लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।